أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رافضی حضرات جب صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو کچھ مسلمان ان کے جواب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتے ہیں اور کچھ صحیح روایات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یا انسانی خطا کہہ لیں یا پھر وہ چیز اس وقت حرام نہیں تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام اس وقت کیا۔ ایک روایت لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے 3671 نمبر پر، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایک انصاری نے دعوت دی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے، اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو میزبان تھا انہوں نے شراب پی اور شراب کا نشہ چڑھ گیا اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اور سورۃ الکافرون پڑھی اور وہ نماز میں بھولنے لگے تلاوت میں۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ بھی تھا اور بھی ایک آدھ واقعہ تھا صحابہ کے بارے میں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا تھا، یہ گناہ نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت روکا نہیں تھا شراب پینے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا تھا اس وقت کسی صحابی نے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمل کیا تو وہ گناہ گار بھی نہیں تھے، اور اگر کوئی صحابی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عمل کرتا ہے جو اس کو منع کیا گیا ہو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور وہ عمل کرے تو وہ ایک گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، وہ بہت بڑا گناہ گار بن گیا، گناہ ہوا ہے۔ اور جس سے بھی صحابہ سے گناہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد قائم کی کہ تم سے یہ گناہ ہوا ہے اس لیے تم پر حد ہوگی، حد قائم ہوگی، اور جب حد قائم ہو گئی تو اس کے بعد وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گناہ گار نہیں تھے کیونکہ یہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو شیعہ حضرات کی مخالفت میں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک معتبر ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں۔ اور جو شیعہ حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے برابر کا مسلمانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سب سے معتبر ہستی نبی کے بعد اگر ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن جو معروف ہے وہ صحابی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا انہوں نے اس وقت بھی شراب نہیں پی تھی، شراب سے وہ قدرتی طور پر نفرت کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قبل از نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ شیعہ حضرات بات کرتے ہیں نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں صحابہ میں معروف
معروف وحد ہستی ہیں جنہوں نے زمانہ جہالت میں بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ جو لوگ بت پرست نہیں تھے وہ معروف ہیں، اور نبوت کے اعلان سے پہلے زید بن عمرو ایک معروف نام تھا جو کہ بت پرست نہیں تھا، موحد تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ ورقہ بن نوفل بھی تھا، عثمان بن حویرث بھی تھا، عبید اللہ بن جہش بھی تھا، جو کہ بت پرست نہیں تھے۔ اور ان میں ایک نام جو کہ مخالفت برملا کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ 100% ثابت شدہ بات ہے کہ وہ بت پرست بھی نہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو پہلے نام میں نے بتائے ہیں وہ لوگ بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو مکہ والوں پر طعن کرتے تھے، لیکن خود بت پرستی میں شامل نہیں تھے۔ یہ بات روایات میں ملتی ہے کہ وہ بت پرست نہیں تھے، اور یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے صحابہ مانتے تھے، صحابہ میں سب سے عظیم برتر، سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان شیعہ کے طعن کی وجہ سے کہ وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو بھی برا کہتے ہیں، اور جو باتیں ثابت شدہ ہیں کہ انہوں نے نہیں کی زمانہ جہالت میں بھی، وہ طعن بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لگاتے ہیں، تو اس کے الزامی جواب میں مسلمان پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط باتیں کریں۔ ہاں، اگر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا کر پیش کرتے ہیں یا امام بنا کر پیش کرتے ہیں منصوص من اللہ، تو اس کا رد کریں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو برا نہ کہیں، کیونکہ وہ ایک معتبر ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، داماد، چچا زاد اور بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں۔